بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 سے پہلے کچھ الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، مفردات، جس کو المعجم اللغوی کہا گیا۔ معجم کا معنی آتا ہے ڈکشنری وغیرہ کے، لغوی کا معنی جو ڈکشنری میں لفظی معنی تحریر کیا گیا ہے اس کو لغوی کہتے ہیں، یعنی لفظی معنی کو لغوی معنی کہتے ہیں۔ تو المعجم اللغوی کا معنی ہوا لغوی معانی کہہ سکتے ہیں، یا لغوی ڈکشنری میں جو لغوی معنی ہے لکھا ہوا وہ۔ ساعات، ساعتن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے گھڑی۔ جرائد، جریدتن کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے اخبارات۔ شارع، شوارع کا واحد ہے، شوارع جمع ہے راستے۔ ورق کی جمع اوراق آتی ہے جس کا معنی آتا ہے کاغذ۔ اب درس نمبر 6، ضمائر مرفوعہ، یعنی وہ ضمیریں جو مرفوع ہوتی ہیں، ان ضمیروں کا یہاں پر بیان ہے، اور وہ بھی واحد غائب ہی کی جو ضمیر مرفوع ہے ان کا بیان ہے۔ ضمائر مرفوعہ بہت ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا نحن، یہ ضمائر مرفوعہ ہیں جن کو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں نحو کی کتابوں میں۔ ضمیریں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو فعل یا اسم سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو تنہا ذکر کی جاتی ہیں، تو ان میں بھی کچھ ضمیریں مرفوع کی ہوتی ہیں کہ جن کا کام جو ہے رفع کی صورت والی ہوتی ہے، کچھ ضمیریں منصوب کی ہوتی ہیں، کچھ ضمیریں مجرور کی ہوتی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل بھی ہوتی ہے جو فعل سے ملی ہو، ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جو فعل سے جدا ہو۔ تو یہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہے، جو جدا گانہ طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ضمیر منصوب ہوتی ہیں جو کبھی متصل ہوتی ہیں کبھی منفصل ہوتی ہیں، جیسے ضرب تو ایاہو یہ ضمیر منصوب ہیں لیکن منفصل ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ضمیر منصوب ہیں منفصل ہیں۔ ضربک، ضربہ اس میں ضمیر منصوب ہیں لیکن متصل ہیں۔ تو ضمائر کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ضمیر مرفوع کہا جاتا ہے، ایک کو ضمیر منصوب کہا جاتا ہے، پھر ایک کو ضمیر مجرور کہا جاتا ہے، جیسے کتابہ، قلمہ، یہ ضمیر مجرور ہیں۔ تو اب یہی ضمیریں کبھی جو ہے مرفوع ہوتی ہیں، کبھی منصوب ہوتی ہیں، کبھی مجرور ہوتی ہیں، کبھی متصل ہوتی ہیں، کبھی منفصل ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ضمیر مرفوع واحد کے ذکر کیا گیا ہے جو منفصل ہیں۔ سوال کے ذریعے کچھ جملے لائے ہیں اور کچھ جملے جو ہے جواب کی شکل میں بتائے گئے ہیں۔ احاذہ تفاح، تفاح کا مطلب آتا ہے سیب۔ کیا یہ سیب ہے؟ کیا یہ سیب ہے؟ یہاں پر حاذہ کا استعمال ہے، یہ حاذہ اس میں اشارہ ہے۔
اس کا جواب جو ہے بغل والے پیراگراف میں دیے ہیں، احاذا تفاح، کیا یہ سیب ہے؟ لا بل ہوا بصل، بصل کے مطلب آتا ہے پیاز کے، نہیں وہ پیاز ہے۔ تو یہاں پر جو ہوا جو لائے ہیں، ہوا یہ بتانا مقصود ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر مرفوع ہے اور واحد غائب کا ہے۔ لمن حاضل منظار، لمن حاضل منظار، منظار کا معنی آتا ہے دوربین کے، یہ دوربین کس کی ہے؟ لمن حاضل منظار، یہ دوربین کس کی ہے؟ تو ہوا لصدیق صدیق، صدیق کا مطلب آتا ہے دوست، اور صدیق کا اگر لفظی معنی کیا جائے تو صدیق کا لفظی معنی آتا ہے سچ بولنے والا، سچ بولنے والا صدیق کا لفظی معنی، لیکن یہاں پر لفظی معنی مراد نہیں ہے بلکہ صدیق کسی کا نام ہے۔ ہوا لصدیق صدیق، وہ صدیق کے دوست کا ہے۔ لمن حاض المنظار، یہ دوربین کس کی ہے؟ تو اب جو ہے ہوا لصدیق صدیق، وہ دوربین، تو ہوا جو ہے یہ ضمیر مرفوع ہے، محل رفع میں واقع ہے، ہوا جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گی، لصدیق صدیق جو ہے مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے متعلق بنا کر کے ہم خبر بنا دیں گے۔ کیف هذه النظارہ، نظارہ کا مطلب آتا ہے چشمہ، کہہ رہے ہیں یہ چشمہ کیسا ہے؟ کیفا کے ذریعے سوال کیا گیا، کہ ہیا جمیلۃ جدا، ہیا جمیلۃ جدا، ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور ہیا یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ضمیر مرفوع، ہیا جمیلۃ جدا، یہ بہت خوبصورت، وہ بہت خوبصورت ہے۔ هذه السجادۃ جدیدۃ، سجادہ کے مطلب کئی آتے ہیں، ایک قالین کا بھی معنی آتا ہے سجادہ، اور ایک جو ہے سجادہ جو ہے مصلی کے معنی میں آتا ہے، مصلی کہتے ہیں، مصلی اس چیز کو کہتے ہیں جس پر نماز ادا کی جائے، تو مصلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، قالین بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سجادہ، تو بہر صورت دونوں طرح کے معنی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ هذه السجادۃ جدیدۃ، کیا یہ مصلی یا کیا یہ قالین نہیں ہے؟ ارے نام ہی جدیدۃ، جی ہاں وہ نہیں ہے۔ ما هذه، ما هذه، یہ کیا ہے؟ یہاں پر ماں کے ذریعے سے سوال ہو رہا ہے، ما هذه یہ کیا ہے؟ ای وسادۃ، کیا یہ تکیہ ہے؟ وسادہ کے مطلب تکیہ آتا ہے، کہہ رہے نام ہی وسادۃ، جی ہاں وہ تکیہ ہے۔ تو آپ دیکھیں دوسرے پیراگراف میں جو ضمیریں ذکر کی گئی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ضمائر مرفوعہ ہیں واحد غائب کی، اب کوئی مذکر کی ہے کوئی مؤنث کی ہے، تو ہوا جو ہے جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ سارے کے سارے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر رفع، اور ہیا جو ضمیر استعمال کی گئی ہیں یہ ضمیر رفع کی ہیں لیکن مؤنث کے لیے۔ اب یہاں پہ حروف جارہ کا استعمال بتا رہے ہیں، حروف جارہ، حروف جارہ آپ جانتے ہیں کہ حروف جارہ جو ہے کسے کہتے ہیں، اس کا استعمال کس پر ہوتا ہے، نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ حروف جارہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور ما بعد کو یعنی جس پر داخل ہوتے ہیں وہ مجرور کہلاتا ہے، تو یہ حروف جارہ ہیں، یہ اسما پر داخل ہوتے ہیں، ان کی خاصیت ہے، اور جس پر داخل ہوتے ہیں وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کے اوپر کیا نام ہے اعراب جو لفظی ہیں، اعراب بالحرکت، اگر اعراب بالحرکت آئے گی تو اس کے اوپر کسرہ آئے گا، کبھی تنوین کے ساتھ کبھی بغیر تنوین کے ساتھ، اور یا تو پھر اعراب بالحروف ہوتے ہیں،
اور اعراب بالحروف ہوں گے تو یا کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال ہوگا جس پر داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر تقریباً اعراب بالحرکت جن اسما پر آتی ہیں انہی اسما کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی مثال ہے زاہد قادم من لکھنؤ وهو راکب علی الفرسی۔ تو یہاں پر دیکھیں اعلیٰ کا استعمال ہے، من کا استعمال ہے، یہ حروف جارہ ہیں۔ تو یہ داخل ہوئے ہیں، غور کریں آپ، جن اسما پر داخل ہوئے، جن چیزوں پر داخل ہوئے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسما ہیں، اسم۔ زاہد کسی کا نام ہے، قادم، قدیمہ یا قدم قدومن کا مطلب ہوتا ہے آنا، قادم اسی سے اسم فاعل ہے، آنے والا۔ راکب، راکیبہ یا رکب ہو، رکوبن کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا، اسی سے اسم فاعل راکب ہے۔ کہہ رہے ہیں زاہد لکھنؤ سے آ رہا ہے، وہ راکبون علی الفرس، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ لکھنؤ سے آنے والا ہے یا لکھنؤ سے آ رہا ہے، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الفلاحون ذاہبون الی المدینہ لبیع الخضروات والناس ذاہبون الی السوق لشراء المأکولات والمشروبات۔ فلاح، فلاح کا معنی کیا آتا ہے؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے میوہ فروش، جو لوگ میوہ وغیرہ بیچتے ہیں، اور میوہ کا مطلب جو ہے سب کیا کہتے ہیں، پھل فروٹس وغیرہ بھی آتے ہیں میوہ جات میں، اور وہ بھی فروٹ جن کو ڈرائی فروٹس وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی میوہ جات میں آتے ہیں۔ سبزیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو سبزیاں بیچنے والے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ تو الفلاحون ذاہبون الی المدینہ، ذاہبون، ذہبا یذہبو سے اسم فاعل ذاہب واحد کا ہے، ذاہبون یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم واو کے ذریعے بنائی جاتی ہے۔ الفلاحون یہ مبتدا ہے، ذاہبون الی المدینہ یہ اس کی خبر پر واقع ہے، یعنی کہ خبر ہے مبتدا کی۔ تو سبزی فروش ذاہب، ذاہبون جا رہے ہیں، کہاں؟ الی المدینہ، مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ لبیع الخضروات، یہاں پر سبزی فروش اس لیے ترجمہ ہوگا کیونکہ آگے خضروات وغیرہ کا ذکر ہے، ورنہ فلاح کا مطلب میوہ فروش ہوتا ہے، سبزی بیچنے والا بھی ہوتا ہے، ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی بیچنے والے ہوتے ہیں، پھل فروٹس وغیرہ بیچنے والے کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ تو اب اگر یہاں پر پھل کا ذکر ہوتا تو ہم یہاں پر پھل بیچنے والے کا ترجمہ کرتے، لیکن آگے لبیع الخضروات ہے، خضروات یہ سبزیاں ہیں، تو ہم یہاں پر سبزی بیچنے والے ترجمہ کریں گے۔ تو سبزی فروش جو ہے مدینہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سبزیاں بیچنے کے لیے۔ لبیع الخضروات، بیع کے مطلب ہوتا ہے بیچنا، خضروات کا مطلب ہوتا ہے سبزیاں، سبزیاں بیچنے کے لیے سبزی فروش مدینہ جا رہے ہیں۔ والناس ذاہبون الی السوق، یہاں پر مدینہ سے مراد جو ہے شہر مدینہ نہیں لیں گے، بلکہ یہاں پر مدینہ کا لفظی معنی جو آتا ہے شہر، وہ شہر مراد لیں گے۔ تو سبزی فروش شہر جا رہے ہیں سبزی بیچنے کے لیے، والناس ذاہبون الی السوق، اور لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں، لشراء المأکولات والمشروبات۔ مأکولات کے مطلب آتا ہے یہ اکلا یا اکلوں سے، مأکول اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مأکولات جو ہے مأکولتن کی جمع ہے، مأکولتن کی جمع مأکولات، مشروبتن کی جمع مشروبات۔ شریبہ یا شربوں سے جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ آتا ہے، مشروب مذکر کے لیے اور مشروبتن مؤنث کے لیے۔ اسی اگر مشروب کی جمع ہوتی تو مشروبات نہیں لاتے، بلکہ یہ جمع مشروبتن کی ہے، اسی لیے مشروبات لائے ہیں مؤنث کی جمع۔ تو لوگ جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں، کیوں؟ لشراء المأکولات والمشروبات، معقولات کا مطلب ہوگا وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، مشروبات کا مطلب وہ چیزیں جو پی جاتی ہیں۔ تو ہر کھانے والی چیز کو معقولات کہیں گے اور ہر پینے والی چیز کو مشروبات کہیں گے۔ تو لوگ بازار جا رہے ہیں
شرع کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ تو کھانے اور پینے کی چیزوں کو خریدنے کے لیے لوگ بازار جا رہے ہیں، یا بازار جائیں گے، یا بازار جاتے ہیں، وہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ الاساتذۃ مشغولون فی الفصول بمطالعۃ الکتب والتلاميذ مشغولون باللعب فی الملاعب۔ اساتذہ کرام، اساتذہ ٹیچرز جو ہیں، مشغولون، مشغول کے مطلب ہوتا ہے بزی ہونا، کام کرنا، یہ سب آتا ہے مشغول کے معنی میں۔ مشغول سے آپ مصروف معنی کر سکتے ہیں۔ اساتذہ جو ہے مصروف ہیں اس کام میں، فی الفصول، کہاں مصروف ہیں؟ درسگاہوں میں۔ یہ فصول فصل کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے درسگاہ، کلاس۔ فی الفصول، درسگاہوں میں۔ کیوں مشغول ہیں؟ کس چیز میں مصروف ہیں؟ بمطالعۃ الکتب، کتابوں کے مطالعہ کرنے میں مصروف ہیں۔ الاساتذۃ مشغولون فی الفصول بمطالعۃ الکتب، اساتذہ جو ہیں کلاس میں مصروف ہیں کتابوں کے مطالعہ کرنے میں۔ والتلاميذ مشغولون باللعب فی الملاعب، اور طلبہ کیا ہیں؟ مصروف ہیں کس چیز میں؟ باللعب، کھیلنے میں۔ کہاں؟ فی الملاعب، ملاعب کے مطلب ہوتا ہے میدان، لعب کے مطلب کھیل، ملاعب کے مطلب میدان۔ ملاعب یہ لعبہ یا لعبوں سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے، کھیلنے کی جگہ، تو کھیلنے کی جگہ میدان ہوتی ہے۔ ان ساری مثالوں میں جو قابل غور چیز ہے جس کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتے ہیں مصنف، وہ حروف جارہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ حروف جارہ کا استعمال کہاں کہاں، کن کن جملوں میں، کیسے کیسے مقام پر کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، فی الفصول میں فی، بے مطالعات الکتب میں با، پھر باللعب میں با، پھر فی الملعب میں فی، یہ سارے کے سارے با فی یہ حروف جارہ ہیں جو اسماء پر داخل ہوئے ہیں، اور جن اسماء پر داخل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مجرور ہیں۔ اس لیے آپ اعراب دیکھیں، سب میں کسرہ ہے۔ ھذا العبد سابق فی الخیر وکالاسد فی الشجاع، عبد کے مطلب بندہ بھی آتا ہے، عبد کے مطلب غلام بھی آتا ہے۔ ھذا العبد سابق فی الخیر، یہاں پر بندہ آپ کر لیجئے، یہ بندہ، سبق یسبق، سبقا، اس کا معنی آتا ہے سبقت کرنا، پہل کرنا، آگے بڑھ جانا۔ سابق اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ بندہ بھلائی میں آگے ہے، یعنی اچھے کاموں میں یہ آگے ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، یعنی پہل کرو، دوڑ لگاؤ، یعنی تیزی کرو۔ تو یہاں پر یہ بندہ بھلائی میں تیز ہے، یعنی بھلائی میں سبقت کرنے والا ہے، یعنی ہر بھلے کام کو یہ فوراً کر لیتا ہے۔ وکل اسد فی الشجاع، وکل اسد، کاف یہاں پر حرف جر ہے، پھر فی الشجاع میں فی کا استعمال ہے، کاف جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ وکل اسدی، اور شیر کی طرح ہے، کس چیز میں؟ بہادری میں۔ شجاع کا مطلب ہوتا ہے بہادری۔ یہ بندہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والا ہے اور بہادری میں شیر کی مثل ہے۔ تو یہاں پر فی اور کاف حرف جر کا استعمال ہوا، حروف جارہ 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا، تو اسی میں سے کاف حرف جر کا استعمال ہے، باؤ تاؤ کاف لامو، تو یہاں پر کاف کا استعمال ہے حروف جارہ میں۔ علی متبرع فی الادب والانشاء ونقی نابغ فی النحو والصرف۔ متبرع کا کیا مطلب آتا ہے؟ متبرع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں انتہائی جو ہے ماہر ہو جانا، اس کو متبرع کہتے ہیں۔ اور جو ہے نقی اور نابغ، یہ دونوں کے مطلب جو ہے اسی معنی میں، ماہر ہی کے معنی میں آتا ہے۔ نقی کا بھی معنی ماہر ہی آتا ہے،
اور نابغ کا مطلب بھی ماہر اور زبردست، یہ سارا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نابغ جو ہے یہ نبغہ یمبغو سے اسم فاعل کا صیغہ ہے نابغ۔ ہم نے اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں نابغہ روزگار ہستی، نابغہ روزگار ہستی۔ تو نابغہ روزگار کے مطلب کیا آتا ہے؟ بہت سارے اس کے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی جو ہے ماہر کا بھی آتا ہے۔ کامل یعنی جس فیلڈ میں وہ کام کرنے والا ہے اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے، اس فیلڈ میں کامل ہے، ناقص نہیں ہے، باکمال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نقی اور نابغ یہ سب معنی آ جائے گا۔ نقی کا جو لفظی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالص، یعنی اس میں کسی اور چیز کی آمیزش یا ملاوٹ نہیں ہے۔ ہواؤن نقیون کہتے ہیں، صاف ستھری ہوا، سمجھے؟ صاف ستھری ہوا، ہواؤن نقیون یہ کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ علی متبرع فی الادب والانشاء، متبرع کے مطلب بھی ماہر کر لیجئے آپ، اور نابغ کا مطلب باکمال کر لیجئے، نقیون کا مطلب بھی خالص کر لیجئے آپ۔ تو علی کیا ہے؟ ادب اور انشاء میں ماہر ہے، زبردست ہے، ادب و انشاء میں زبردست ہے۔ ادب کے مطلب کیا آتا ہے؟ انشاء کا مطلب کیا آتا ہے؟ ادب جو ہم کہتے ہیں، جیسے ہر زبان میں ادیب ہوتے ہیں، ہر زبان کے، تو ادیب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اردو زبان کے ادیب ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اردو زبان کے ادیب ہیں۔ عربی زبان کے بھی ادیب ہوتے ہیں، یعنی ہر زبان میں ادبا پائے جاتے ہیں۔ تو ادبا کس کو کہتے ہیں؟ اس زبان کے ماہرین کو ادبا کہتے ہیں، جو فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، تو اس کو ادیب بولتے ہیں۔ اور انشاء کہتے ہیں، لفظی معنی تو اس کا کچھ اور ہے، انشاء ینشئ، انشاء کا مطلب جو ہے کسی چیز میں کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا وغیرہ سب انشاء آتا ہے۔ تو انشاء کا یہاں پر معنی آتا ہے لکھاوٹ وغیرہ۔ ادب کے مطلب پڑھنا، اور انشاء کے مطلب لفظی معنی اس طرح سے آپ لکھنا کہہ سکتے ہیں۔ تو لکھنے اور پڑھنے میں علی کیا ہے؟ متبرع ہے، ماہر ہے۔ لکھنے پڑھنے میں یعنی جو بھی چیز وہ ادب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے تو اس میں وہ ماہر ہے، زبردست ہے، ادب و انشاء۔ وَنَقِيٌّ نَابِغٌ فِي النَّحْوِ وَالصَّرْفِ، اور فصیح و بلیغ ہے کس میں؟ نحو اور صرف میں، باکمال ہے، فصیح ہے نحو و صرف میں۔ یعنی علی ادب و انشاء میں بھی ماہر ہے، نحو اور صرف میں بھی، علم نحو اور صرف میں بھی زبردست ماہر اور باکمال ہے۔ العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء زمین میں اسی طرح ہیں جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ العلماء فی الارض، علماء زمین میں ایسے ہیں جیسے، کاف جو ہے اس کا معنی مثل کیا آتا ہے؟ جیسے ستارے آسمان میں ہیں، یعنی علماء کی شان زمین میں کس طرح ہے؟ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی مانند ہے۔ آسمان میں جس طرح ستاروں کی حیثیت ہوتی ہے کہ ستاروں سے آسمان جگمگاتا ہے اور آسمان خوبصورت لگتا ہے، اسی طریقے سے زمین میں علماء کی مثال ہے کہ علماء زمین میں ستاروں کی طرح ہیں کہ وہ زمانے کو، دنیا والوں کو چمکاتے ہیں۔ وَالزُّعَمَاءُ كَالثَّعْلَبِ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ، مکر اور خدیعہ دونوں کا معنی آتا ہے مکاری کرنا، دھوکہ دینا۔ اور لیڈر، زعیم کی جمع زعماء ہے، اور لیڈر کس کی طرح ہیں؟ ثعلب کا مطلب ہوتا ہے لومڑی، لومڑی کی طرح ہے، کس چیز میں؟ مکر و فریب میں۔ اور لیڈر حضرات جو ہیں یہ مکر و فریب میں لومڑی کی طرح ہے۔ عقیل قادم من الیمن او العراق ونبیل مسافر الی دلہی، عقیل جو ہے یہ یمن
یا عراق سے آنے والا ہے، اور نبیل جو ہے وہ دہلی کا سفر کرنے والا ہے۔ شاہد معروف بالعلم والعمل، شاہد جو ہے وہ مشہور ہے علم اور عمل میں۔ المشرک نجس، مشرک کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ نجس کا مطلب ناپاک۔ وہ غافل عن الاسلام، اور وہ اسلام سے غافل ہیں۔ انواع الاسماء فی الخلج کثیرہ والغابات فی السودان کثیرہ، اسماک یہ سمک کی جمع ہے، انواع یہ نوع کی جمع ہے۔ نوع کا مطلب ہوتا ہے قسم، سمک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی۔ خلج، خلج یہ ان علاقوں کو کہتے ہیں جو دریائی ساحلی یا دریا کے کنارے والا علاقہ ہوتا ہے، اس کو خلج اور خلیج کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مچھلیوں کے اقسام جو ہے خلیجی علاقوں میں زیادہ ہیں۔ خلیجی علاقے یعنی دریائی کناروں والے جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ہیں۔ مچھلیاں دریا کے کنارے والے علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ والغابات فی السودان کثیرہ، غابات یہ غابتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جنگل، اور جنگلات کہاں؟ سودان، ملک سودان میں بہت زیادہ ہیں۔ سودان ایک ملک ہے، وہاں پر جنگل کی تعداد زیادہ ہے۔ حفصۃ ذاہبۃ بالعربہ الی المدرسہ وہی طالبہ، حفصہ جو ہے یہ جا رہی ہے مدرسہ، کیسے؟ بالعربہ، سوار ہو کر کے، گاڑی میں، گاڑی میں سوار ہو کر کے حفصہ کہاں؟ مدرسہ جا رہی ہے۔ وہی طالبہ، اور وہ ایک طالبہ ہے، متعلمہ ہے۔ ہاذا، یہ منتار لکھا ہے، غلط ہے، منظار ہے۔ ہاذا منظار وہو لعلی ذالک مجہار وہو لعبد الکریم، منظار کے مطلب دوربین کیا آتا ہے، اور جس طریقے سے دوربین ہوتی ہے جس سے آپ دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کوئی ایک آلہ ہے جس سے کھانے کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ سمجھے؟ دوربین کو جو دور کی چیزیں ہیں اس آلے کے ذریعے سے اس کو قریب کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اور خوردبین جو ہے یہ بھی ایک قسم کا آلہ ہے جس سے کھانے وغیرہ کی چیزوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، یہ کھانے کی چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا جو آلہ آتا ہے اس کو مجہر کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوربین ہے، اور وہ لعلی، اور وہ علی کی ہے، ذالک مجہار، اور وہ خوردبین ہے، کھانے کی چیزوں کو دیکھنے کا آلہ ہے، اور وہ کس کی ہے؟ عبد الکریم کی ہے۔ اب یہاں پر سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو دینے۔ من قادم، کون آنے والا ہے؟ من ای مکان، کس جگہ سے آنے والا ہے؟ من راکب علی الفرس، گھوڑے پر کون سوار ہے؟ من ذاہبون، کون جانے والے ہیں؟ الی این ذاہبون، کہاں تک جانے والے ہیں؟ لماذا ذاہبون، کیوں جانے والے ہیں؟ الی کا مطلب تک کا آتا ہے، اینا کا مطلب کہاں کا آتا ہے، لماذا کا مطلب کیوں آتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آپ کو جواب دینے ہیں۔